حضور نظر کرم ہو. حضرت یہ مدینہ پاک چھوڑ کے آنا کوئی سوکھا کام نہیں. حالا بات کرنے والے دوسرے سوالے سے جی پھر مکے نہیں بھائی، ہمیں مکے سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن کیونکہ مکے کے اپنے رنگ ہیں، مدینے کے اپنے رنگ ہیں حضرت جی. کیونکہ جو رنگ مکے میں ہے وہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے، لیکن مدینہ چھوڑ کے آنا واقعی بڑا اوکھا کام ہے، بہت اوکھا. کیونکہ جب بندہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کر کے نکلتا ہے نا، پھر تو حال ہی وکھرا ہوتا ہے. تو پھر جب بندہ اپنے ہوٹل سے نکلتا ہے نا بس میں بیٹھ کے، تو پھر بڑے ایسے راستے میں مواقع آتے ہیں جب پھر گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے تو پھر جان جاتی ہے بندے کی، پھر جان جاتی ہے بندے کی. بہرحال حضرت اللہ کے رنگ ہیں، بس آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار جانا نصیب کرے. لیکن جو ہے وہ ادب کا دامنات سے نہ چھوٹے ہے، بڑا اوکھا کام ہے. یہ بات تھوڑی سی روحانی ہے، ہر بندے کو شاید اس کی سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم دور والے ہیں. جو قرب والے ہیں ان کو تو ایک لفظ کی بھی معافی نہیں ہوتی. حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ پاک گئی تو میرا جو جی ہے نا وہ دہی کھانے کو چاہا. حالانکہ یہ بڑی ریاضت کرنے والے لوگ تھے، یہ نہیں نفس کی اتنی جلدی مانتے تھے. تو کہتی میں نے کہا بھائی اب محبوب کے شہر میں آ کے بھی نہیں کچھ کھانا تو کھانا کہاں ہے جا کے. چلو آج جا نفس محبوب کے شہر کے تو پھیل، تجھے بھی تھوڑی سی ڈھیل دے دیتے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں میں نے دہی لیا مدینہ پاک کے بازار سے. تو کہتے جب میں نے دہی کھایا نا تو وہ دہی کھٹا تھا، تو میری زبان سے صرف اتنا نکل گیا وہ مدینے کا دہی اتنا کھٹا. کہتی بس پھر نکلنا تھا تو اٹھا کے مجھے روحانی طور پر ایک ریگستان میں پھینک دیا گیا. رابعہ تو نے بولنے سے پہلے سوچا کیوں نہیں؟ کہنا تھا تو اتنا کہتی نا دہی کھٹا ہے، تو نے یہ کیوں کہا مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ تیری اتنی ضرورت ہمارے محبوب کے شہر کی بے ادبی کرتی ہے. کہنا تھا تو اتنا کہتی کہ دہی کھٹا ہے، یہ تو نے کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا؟ تو پھر آپ فرماتی ہیں بس پھر کیا بتاؤں، کئی سال گزر گئے معافی مانگتے مانگتے. تو پھر معافی ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں وہی بازار ہے، وہی دہی ہے اور وہی میں ہوں. تو کیونکہ اسی لیے تو اللہ حضرت نے بڑا باریک اشارہ دیا تھا نا. آپ نے فرمایا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جاننے والے. ہم تو وہاں جا کے ایسے پھرتے ہیں جیسے گمے ہوئے لیلے گھوم رہے ہیں حضرت. لیکن کیونکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وہ بھی ان کو کس طرح عذاب دوں، آپ ان میں موجود ہیں حضرت، معافی مل جاتی. لیکن جو قرب والے ہیں نا حضرت ان کو نہیں معافی ملتی. آواز آئی رابعہ کہنا تھا تو اس طرح کہتی دہی کھٹا ہے، یہ تو نے میرے یار کے شہر کا نام کیوں لیا بیچ میں؟ یہ مدینے کا دہی کھٹا ہے. بڑا اوکھا. اس لیے مدینے جانا کوئی اتنا اوکھا کام نہیں حضرت. وہاں جا کے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینا یہ اوکھا کام ہے حضرت. تو اب تو حضرت جی فلیکسی سیزن ہے، بس فلیکسی فلیکسی فلیکسی. موجہ شریف جاؤ پھر فلیکسی، باہر نکلو تو گنبد پھر فلیکسی. نہیں حضرت جی، خدا جب وہاں لے جائے بڑا ادب. جو پاک لوگ تھے وہ تو ٹھہرتے نہیں تھے معجزہ شریف میں، سلام پیش کیا اور باہر ہے. بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے. تو اللہ لے جائے تو بڑا دھیان رکھنا. اب تصویر اپلوڈ کاری لوگ تو کیا ہو جائے گا، اس لیے بہت دھیان رکھنا. بڑے بڑے بزرگ ہیں جو گئے بہت ہی ڈر کے مارے گئے نہیں ہے. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے حال صرف ایک بار گئے ادھر. تو کیفیات ہے نا بزرگوں کی. حکیم صاحب ایک بار گئے لیکن میرے پیر و مرشد قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ کی اتنی مہر آپ ہر سال ہی جاتے ہیں. اپنا اپنا حال ہے بزرگوں کا حضرت، اپنا اپنا حال ہے. دیکھو نا وہ نصیر ملت، یہ حال ہی ہے نا بزرگوں کا.
کوئی شوق والا ہے، کوئی تقوی والا ہے، کوئی سوز والا ہے، کوئی درد والا ہے. تو وہ باہر کھڑے کے عرض کرتے ہیں جرم ایسیاں سے سامنے جائے، جرم ایسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے وہاں جا کے دلیریاں نہیں کرنی ہے. شہر محبوب ہے، اور محبوب بھی کیسے شانوں والے، لولا کلمہ خرقت الربوبیہ. محبوب وہ سامنے